ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ ایمان امن سے، اور علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، پڑھے لکھے احباب ہیں، کہ اس کا معنی لازم اور متعدی کے حوالے سے مومن وہ ہوتا ہے جو امن دیتا ہے اور امن لیتا ہے۔ متعدی اور غیر متعدی معنی کیا ہے؟ متعدی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ متعدی بیماری جسے بولتے ہیں آپ، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، حالانکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ متعدی کا، متعدی بیماری کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ متعدی معنی کیا ہے؟ کہ مومن کون ہوتا ہے؟ جو امن دیتا ہے، جو امن دیتا ہے، اور صرف امن دیتا ہی نہیں بلکہ امن لیتا بھی ہے، خود بھی امن میں رہتا ہے اور اپنے آیا کہ مومن مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قتل و غارت ان کا طریقہ ہے، بم بلاسٹنگ ان کا طریقہ ہے، معصوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمسایوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، مال چھینا جا رہا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، حالانکہ مومن کی تعریف یہ ہے جو پیارے آقا نے بیان کی ہے کہ مومن خود بھی امن میں رہتا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی امن میں رکھتا ہے۔ اور پھر تبلیغ کی جاتی ہے، غلط نظریہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن و سنت کی غلط تعویلیں پیش کی جاتی ہیں۔ دیکھیں جی، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آتا ہے، جو ایک بار مومن بن جاتا ہے، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت کی توحید، نبی پاک کی رسالت پر ایمان لے آتا ہے، ایمان کا اظہار کر دیتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، اور مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے اور لوگوں کو ورگلایا جا رہا ہے، غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم بھی مومن ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مومن ہیں، لہٰذا قرآن کہتا ہے مومن بھائی بھائی ہیں، نبی پاک نے خود فرمایا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ نبی بڑا بھائی ہے، ہم چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ باتیں بھی منبر و محراب سے ہو رہی ہیں، یہ باتیں بھی منبر و محراب سے ہو رہی ہیں۔ ہمارے ربانی صاحب تشریف لائے ہیں ملتان سے، ہمارے سعید احمد فاروقی صاحب تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ خطاب ان کے ہوں گے۔ میں تو آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں سبق سنانے کے انداز میں، سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں، تاکہ کوئی نہ کوئی بات آج کے عرس کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ، آپ رکھیں۔ تو اب کہا جاتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا نبی پاک بھی مومن، ہم بھی مومن، لہذا بھائی بھائی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ تبلیغ کی جا رہی ہے، نہ یہ نظریہ غلط ہے، یہ تعلیم غلط ہے، یہ طریقہ استدلال غلط ہے۔ اگر قرآن کو پڑھتے ہو، نبی پاک کی سنت پڑھتے ہو، احادیث کا مطالعہ کرتے ہو، تو پھر آدھی بات نہیں پوری بات بتائی جائے۔ کہتے ہیں جی ہم بخاری پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو، آدھی بخاری نہیں، ساری بخاری پڑھو۔ قرآن پڑھنا ہے سارا پڑھو۔ اگر ایمان کی وجہ سے، مومن ہونے کی وجہ سے تو اور نبی بھائی بھائی ہو تو اللہ کہتا ہے میں بھی مومن ہوں۔ پڑھیں قرآن کو، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اللہ اپنی صفات گنا رہا ہے کہ میں مومن ہوں، مہیمن ہوں، عزیز ہوں، جبار ہوں، متکبر ہوں۔ تو جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، نبی پاک بڑے بھائی ہیں، تو اللہ بھی بولو نا یار، تھک تو نہیں گئے آپ؟ میرا خیال تھک گئے ہیں آپ، ہاتھ کھڑا کریں نا جو تھک گئے ہیں۔
اللہ بھی مومن ہے تو پھر اللہ بھی بڑا بھائی ہونا چاہیے معاذ اللہ؟ نہیں، نہ اللہ بھائی ہے نہ رسول ہمارا بھائی ہے. نہ جو بھائی ہیں نا، جو واقعی بھائی ہیں، کبھی ان بھائیوں نے بھی بھائی نہیں کہا نبی پاک کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ہیں، لیکن کوئی ایک بھی روایت پیش کر دے کہ 17 مقامات ایسے ہیں سیرت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا اخی اور بھائی کہا ہے، حضرت عمر کو اپنا اخی اور بھائی کہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ایک بار بھی حضرت علی نے نبی پاک کو اپنا بھائی کہا ہو. جن کے بھائی ہیں انہوں نے کبھی بھائی نہیں کہا. اور تیری تو نسبت ہی کوئی نہیں، تیرا تو رشتہ ہی کوئی نہیں، تو کس طرح بھائی بنا پھرتا ہے؟ تیرا کوئی رشتہ ہی نہیں، تیری کوئی نسبت ہی نہیں. جو بھائی ہیں وہ بھائی نہیں کہتے. اور پھر قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ما محمد الا رسول، ما محمد الا رسول. یہ میرا محمد، یہ فقط ایک ہی رشتہ ہے اس کا تیرے ساتھ، اور کوئی رشتہ نہیں. نہ بھائی کا رشتہ ہے، نہ اور کوئی رشتہ ہے، نہ تو کسی رشتے کے ساتھ اسی کو پکار سکتا ہے اگر وہ رشتہ ہے الا رسول. وہ رسالت کا رشتہ ہے، وہ نبوت کا رشتہ ہے، وہ تیرا نبی ہے اور تو اس کا امتی ہے، وہ تیرا رسول ہے اور تو اس کا امتی ہے. جب بھی پکارے گا اللہ فرما رہا ہے خبردار میرے نبی کو، میرے رسول کو بھائی نہیں کہنا. میرے نبی کو اگر پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا ہے، یا نبی اللہ کہہ کر پکارنا ہے. اگر میرے رسول کو پکارنا ہے، بلانا ہے، تو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارنا ہے، یا ایھا المدثر کہہ کر پکارنا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ کر پکارنا ہے. کہتے ہیں بھائی بھائی ہیں، برابر ہیں. یہاں ایک مسئلہ عرض کرتا ہوں، فقہ کا علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں. فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام مصلی امامت پر کھڑا ہو، مصلی امامت پر کھڑا ہو تو اس کے سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب جو پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی کھڑے ہیں، وہ مقتدی اس امام کے رشتہ دار ہیں، واقعی رشتہ دار ہیں. کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، کوئی چچا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی نہ کوئی رشتہ رکھتا ہے، کوئی بھائی ہے. لیکن شریعت نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب امام مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے تو اب کسی مقتدی کو بے شک وہ اپنے کہنے میں سچا ہے، وہ رشتہ نہیں گنا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیچھے اپنے بھائی کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے چچا کے اللہ اکبر، پیچھے اپنے نانے کے باپ کے اللہ اکبر. اگر یہ کرے گا، یہ کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. جب تک یہ نہیں کہے گا نا اقتدائی تو بہذا الامام، میں اس امام کی اقتدا کرتا ہوں، بے شک وہ پیچھے کھڑے ہونے والا وہ باپ ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، لیکن اس کے باوجود کہتا سچ ہے وہ، لیکن اجازت نہیں کہ اب اپنے رشتے گنے. اب امام گنے گا، جب تک اسے امام نہیں مانے گا اس کی نماز درست نہیں. جو 2 رکعت کا امام ہے، جو 2 رکعت کا امام ہے، وہ اگر مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے تو عام لوگوں کے برابر نہیں رہتا. اور میرا محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 رکعت کا امام نہیں، وہ امام الانبیاء ہے، وہ امام الانبیاء ہے.